بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے 6 شرائط ہم نے کل پڑھے تھے، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ نماز کے ساتھ فرائض بھی ہیں، تو جو چیزیں رہ گئی ہیں ایک دفعہ ان کو رپیٹ بھی کریں گے اور آگے انشاءاللہ نماز کے جو فرائض ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تھا بدن اور کپڑوں کا پاک ہونا، یعنی کپڑے بھی پاک ہوں، بدن بھی، انسان کا جسم بھی پاک ہو۔ انسان کا جسم 2 طریقے سے پاک ہوتا ہے، وضو کے ساتھ بھی، اور اگر غسل واجب ہو گیا ہے تو غسل بھی۔ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو نماز صحیح ہوگی، مطلب نماز پڑھنے کے لیے انسان پہلے کھڑا ہو سکے گا۔ اسی طرح بدن کتنا پاک ہو، کپڑے کتنے پاک ہوں، اگر کوئی نجاست لگ جائے تو یہ نجاست کا بیان اسی نماز کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسی کے اندر بتایا جائے گا کہ 1 درہم تک، اگر 1 درہم ہوتا ہے تلی سیدھی ہاتھ کے اوپر اگر کتنا پانی کھڑا ہوتا ہے اس جگہ پر، تو اس جتنا پیشاب یا اس جتنی نجاست کپڑوں پر لگ جائے یا جسم پر لگ جائے تو اس کا دھونا واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ اس سے کم ہو تو پھر سنت ہوتا ہے، اس سے بھی کم ہو تو پھر مستحب ہوتا ہے، اس سے بھی کم ہو تو پھر نماز ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوتی، لیکن دھونا ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے اگر دھو لیں تو، کیونکہ جب انسان کے کپڑے اور جسم صحیح اچھے طریقے سے پاک ہو تو نماز بدرجہ اولیٰ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح آگے تھا جگہ کا پاک ہونا، ستر عورت کا ہونا، استقبال قبلہ ہونا، وقت کا ہونا، نیت کا ہونا۔ جگہ کا پاک ہونا یہ تو عمومی طور پر سمجھ آتا ہے انسان کو۔ بالغ یہ ہے کہ استقبال قبلہ کے اندر ایک چیز رہ گئی تھی کہ اگر دشمن کا خوف ہو انسان کو، جس طرح جنگیں ہیں یا انسان کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے جو دشمن کا اس کو خوف ہے، بارڈر پر نماز پڑھ رہا ہے، نماز بھی ضروری ہے، اب ملک کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ملک کی حفاظت کر رہے ہیں وہ نماز بالکل ان پر معاف ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ ہاں، ان کا یہ ہے کہ ان کو اسی وقت اٹیک ہونے کا خطرہ ہے یا اسی وقت اس کو کوئی وار ہونے کا خطرہ ہے دشمن کی طرف سے، تو وہ ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز بالکل ہی نہ پڑھے یا چھوڑ دے۔ جنگوں کی حالت میں بھی صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیں پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی صحابہ کرام نے جنگوں کے درمیان میں نمازیں پڑھی ہیں۔ وقت کا ہونا، قبلے کی طرف منہ ہونا یعنی استقبال قبلہ، نیت کرنا، دل کا ارادہ، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو ایک دفعہ سارے پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ آگے میں فرض پڑھاتا ہوں۔ کپڑوں اور بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر عورت کا ہونا۔ ستر عورت مثال کر اس کے اندر ایک چیز میں اور بتاتا چلوں کہ جس طرح میں نے کل بتایا تھا، مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورت کا ہاتھ، پاؤں اور چہرہ، اس کے علاوہ سارا بدن ڈھکا ہوا ہونا یہ ضروری ہے۔ بعض اوقات اس کے اندر فقہ کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کے پاس اگر کپڑے نہ ہوں، مثال کر ایسی جگہ پر گئے جہاں انسان کے کپڑوں کو آگ لگ گئی ہے، یا نہانے کے لیے گئے تو کپڑے کوئی چرا کے لے گئے، یا کہیں چلے گئے ضائع ہو گئے، مطلب پانی سے بہہ کے چلے گئے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ پھر اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور شریعت محمدی کے اندر حکم یہ ہے کہ وہ قبلے کی طرف اس طرف ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ کے نماز ادا کرے گا، سجدہ بھی اس کے لیے نہیں ہوگا، رکوع بھی نہیں ہوگا، وہ اشارہ کرے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے جسم کی حفاظت کا اتنا خیال کیا کہ اس کا جسم ننگا نہ ہو۔ اسی کتاب کے اندر وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت نماز اگر پڑھے تو وہ گھر کے کسی کونے میں پڑھے، کمرے کے اندر، تاکہ گھر کے جو مرد ہیں ان کی نگاہ بھی عورت کے جسم کے نمایاں ہونا پر نہ پڑے، یعنی اتنا اس کا خیال رکھا گیا ہے۔ مطلب اسی کتاب کے اندر کہ جب وہ سجدہ کرے گی اپنے جسم کو اٹھا کے سجدہ نہیں کرے گی، زمین کے ساتھ چمٹ کے سجدہ کرے گی۔ رکوع کرے گی تو جس طرح مرد رکوع کرتا ہے اچھے طریقے سے کھل کے رکوع کرتا ہے، اور اسی طرح عورت اس طرح رکوع نہیں کرے گی، وہ تھوڑا سا جھکے گی، وہ اس طرح رگے گا کہ قیام کی حالت نہیں ہے۔ مطلب یہاں پر قیام اس طرح ہوتا ہے سیدھا،
اور وہاں اگر دیکھا جائے عورت کو تو وہ تھوڑی سی جھکی ہوگی تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ قیام میں نہیں ہے، رکوع میں ہے. یعنی یہ عورت کے جسم کا اور عورت کے پردے کا شریعت محمدی نے اتنا خیال رکھا ہے. اسی طرح آگے ہیں تکبیر تحریمہ، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ خیرہ اور خروج بسنہ. یہ 7 نماز کے فرائض ہیں. جب یہ شرائط ٹھیک ہو جائیں گی تو اسی طرح نماز کے صحیح ہونے کے لیے پھر یہ آگے فرائض آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نماز ان 6 شرائط اور 7 فرائض کے ساتھ نماز صحیح ہوتی ہے. ان میں سے اگر کوئی مثال کر جان بوجھ کے آدمی نہیں کرتا تو نماز نہیں ہوگی. ہاں کسی معذوری کے تحت، جس طرح ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، قیام فرض ہے، کھڑے ہو کے نماز آدمی نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، اس کی معذوری کی وجہ سے نماز ہوگی. اسی طرح رکوع نہیں کر سکتا، انسان اشارہ کرے نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ معذور ہو. یہ نہیں ہے کہ خام خواہ یا آپ کہے کہ میں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا. وہ سنت اور مستحب، یہ فرائض کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا. سجدہ بھی اسی طرح اگر وہ معذور ہے تو وہ سجدہ بھی اشارہ بھی کر سکتا ہے. قعدہ خیرہ، خروج بسنہ. تو سب سے پہلے ہے تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کا کیا مطلب ہے؟ تکبیر تو میں نے ہوتا ہے اللہ اکبر، اور تحریمہ حرام قرار دے دینے والی. مطلب کس چیز کو؟ جو نماز کے علاوہ حلال ہیں وہ نماز کے اندر جب انسان ہاتھ کھڑا کرتا ہے تو وہ حرام ہو جاتی ہے. کھانا حرام، پینا حرام، چلنا حرام، سونا حرام، بات کرنا حرام. یہ ساری چیزیں اس وقت حرام ہو جاتی ہیں جب انسان اپنے ہاتھ کھڑے کر کے ہاتھ باندھ لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر انسان ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے میں کام کرتا تھا، یا اللہ اب تیری بارگاہ کے اندر میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اب تیری ہی عبادت کروں گا، صرف فقط تیری ہی عبادت کروں گا، دنیا کے کام نہیں ہے. کیونکہ جب وہ کھانا کھاتا تھا حلال تھا کھانا کھانا اس کے لیے، جب نماز کے لیے ہاتھ کھڑے کیے اس کے لیے کھانا حرام ہے. اسی طرح پینا حلال تھا، پینا نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کی تو وہ حرام ہو گیا، پی بھی نہیں سکتا. بولنا، دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنا، کل بھی میں نے بتایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ انسان کو یہ فرمانا کہ یا اللہ میں تیرے ساتھ بھی گفتگو کر رہا ہوں اور لوگوں کے ساتھ بھی گفتگو کر رہا ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے، مطلب کہ تو میرے ساتھ ہاتھ کھڑے کر کے دنیا کے کاموں سے جدا ہو کے، الگ ہو کے تو نے ہاتھ کھڑے کر کے ہاتھ باندھ لیے، اب تمہارا لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ ہے، لوگوں کے ساتھ بھی کلام کر رہا ہے، میرے ساتھ بھی کلام کر رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب اس نے ہاتھ کھڑے کر کے تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے تو صرف آپ نے میرے ساتھ ہی گفتگو کرنا ہے. جس طرح آپ کسی بڑے آدمی کے ساتھ جاتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ بات کرنے ہیں، دوسروں کی طرف اگر متوجہ ہو تو وہ کیا سوچے گا کہ یہ کس کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس کی توجہ کہاں ہے. تو وہ ذات تو اتنی بڑی ذات ہے جو ساری ذاتوں کی سردار ہے، تو اس کے ساتھ انسان اگر بات کر رہا اور توجہ دوسری طرف ہو. بعض اوقات لوگ موبائل بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ عمل کثیر کے ساتھ نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. عمل کثیر یہ ہے کہ دونوں ہاتھ چھوڑ دیے، کپڑے ٹھیک کر رہے ہو، ٹھیک ہے، موبائل فون نماز کے اندر دونوں ہاتھوں سے استعمال کرنا. بعض اوقات ایسے بڑے بڑے کام میں انسان کر جاتا ہے جو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ عمل کثیر کے اندر ہے. اسی طرح اگر عمل قلیل حرکت کے ساتھ، مطلب آپ اس نے جیب کے اندر موبائل رکھا ہے تو وہ تھوڑا سا ہاتھ ہٹا کے اس کو اگر اسی جگہ پہ بند کر سکتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، چلو عمل قلیل ہے گا. بعض اوقات انسان دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ عمل کثیر ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ انسان نماز کے اندر اگر دوسرے کام بھی کر رہا ہے، کپڑے ٹھیک کر رہا ہے، موبائل فون استعمال کر رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے. آج تکبیر تحریمہ پر بات ختم کرتے ہیں. ایک دو جو اس کے مسائل ہیں روزے کے وہ کرتے ہیں انشاءاللہ آگے، قیام سے، قرات سے، رکوع سے، سجدہ، قعدہ خیرہ اور سلام. اسی طرح روزے کا جو مسئلہ ہے، روزے کی حالت میں سرما لگانا، مونچھوں پر تیل لگانا، مسواک کرنا، ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانا، مطلب انسان ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، بہت زیادہ گرمی ہو تو اس کے ساتھ روزہ کوئی مکروہ نہیں ہوتا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ میں نہا سکتا ہوں، جی تیل بھی سر پہ لگا سکتا ہوں، بھی لگا سکتے ہیں. کوئی کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا کوئی مکروہ نہیں ہے. تراوٹ کے لیے، ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے گیلا کپڑا جسم پر لپیٹ لینا کوئی روزہ فاسد نہیں ہوتا، مکروہ نہیں ہوتا.
یہ انسان کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں۔ اسی طرح بیماری کے اندر روزے کا فدیہ دینا، اس دن بھی کچھ خواتین گھر میں آئی تھیں، پوچھ رہی تھیں کہ بیماری میں ہم فدیہ دے سکتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ روزہ اگر نہ رکھیں تو ہم پیسے دے دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دائمی مرض وہ ہوتی ہے جو انسان ٹھیک نہ ہونے والا ہو، اس کو خدشہ ہو کہ اسی بیماری کے اندر میری موت واقع ہو جائے گی، تو وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ یہ اگر ہے اس کو ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں، ٹھیک ہونے کا امکان ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو وہ فدیہ نہیں دے گا بلکہ روزے رکھے گا، کفارہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو روزے چھوڑے گا رمضان مبارک کے، ان کے بدلے روزے رکھے گا۔ اگر ہاں وہ اسی بیماری میں انتقال کر جاتا ہے تو اس کا فدیہ ہے وہی فدیہ جو فطرانہ ہوتا ہے، جس طرح ابھی 300 روپے ہے تو اسی طرح وہ فدیہ دے گا، لیکن یہ ہے کہ جب وہ ٹھیک نہ ہو تو، اگر ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ فدیہ نہیں دے گا، پھر وہ روزہ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق